اور بعد میں پھر انہوں نے جامع ازہر میں جو ان کے شیخ تھے سارے حنفی مالکی شافعی حنبلی سارے اکٹھے ہوئے، اس بورڈ کا فیصلہ بھی اس میں لگا ہوا، سب نے کہا یار دلیل کے لحاظ سے بھی اور امت کے لیے آسانی کے لحاظ سے وہی فتویٰ ٹھیک ہے کہ ایک ہی ہے، حلالوں میں نہ پھنساؤ لوگوں کو۔ وہ کتاب لے لینی چاہیے۔ میرے دوست نے راج میر صاحب انہوں نے میرے کہنے پر اس کو بہت اچھے کاغذ پر چھپایا، مفت دیتے ہیں۔ اطلاق ثلاثہ جو یہ کوئی چیز نہیں، جمہور کو کیا کرنا، کون جمہور کو مانتا؟ اب یہ ان کا حال یہ ہے کہ کئی مسئلوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے، باقی سارے امام ایک بات کہنا نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں دلیل ان کی کبھی ٹھیک ہے بھائی، دلیل جب کبھی ہے تو کیا کریں کہ اکثریت کیا کہ نہیں، اب تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے ہاں تو تین ایک دفعہ دی جائیں تو تین ہی سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ سنی لوگ بھی اضطراری طور پر اور انتظامی اعتبار سے تین کو تین سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے ساتھ زیادہ عتیق الرحمان اسمبلی نے جب لکھا نا، اس نے کہا مسئلہ تو یار ٹھیک ہے ہمارے نزدیک تین ہی ہے، مگر جو ابن قیم رحمۃ اللہ نے بات کہی اس کو بھی نہیں نہ بلانا چاہیے کہ یہ تین اس وقت حضرت عمر نے جاری کی تھی جب لوگوں کو پتا تھا کہ ایک طلاق کیا ہوتی ہے۔ یہ اب تو مولویوں تک کو نہیں پتا، عرضی نویسوں کو نہیں پتا، وہ جاتے ہیں وہ تین لکھ دینے والوں کو نہیں پتا کہ ایک طلاق سے بھی کام تھے، وہ بیچارے جاتے ہیں تین طلاق ثلاثہ حرام کر دیا میں نے، یہ لکھ دیتے، وہ کہتے ہیں ان کی جہالت کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ ان غریبوں کو کیا پتا کہ طلاق رجعی کیا، بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے، اس لیے آج کے لوگوں پر فتوے نہ چسپا، ان بیچاروں کو پہلے سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ کے گروہ کے سمجھ گئے کہ بھائی طلاق دینی ہے تو ایک سے بھی کام چل رہے، پھر دیں گے نا تین، تو بے شک آپ کے اردو کے پٹھے کیوں نہ غلط کیا، جب وہ غریب جانتا ہی کیوں نہیں، عرضی رمیس نے جو چال کیا سزا دیتے ہو۔ یہی امام ابن رشد نے ہم مالکی ہوتے ہوئے کہا کہ جمہور کو یہ تو نظر آیا کہ اس کو سزا دے دو، یہ وہ نظر آیا کہ جو اللہ رسول کا منشا تھا کہ سوچنے کا موقع دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا، وہ رحمت چھین لی امت سے کہ ایک وقت میں جیوی ایک ہی ہے، آدمی سوچ سمجھ سکے۔ یہ لکھا بدایت المندن کہ اس جمہور نے نا اللہ کے دین کی وہ دی ہوئی آسانی کو بالکل چھین لیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے اتوار تک کے لیے اس پروگرام کے روح رواں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظل العالی اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ کیا پتہ قبول ہوگی، پہلے اللہ کو ٹیلی فون کریں کہ بتائے اس کی قبول کروں گا، خواہ مخواہ مصیبت میں پڑے جائیں۔